مرتبہ جناب صدر کائنات نے دوسرا خط لکھا، وہ پھر بھی باز نہیں آئے. رسول خدا نے کہا باز آ جاؤ، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں خود خیبر آؤں گا اور خیبر فتح کروں گا. انہوں نے اپنی میٹنگ بنائی، کہا کہ کیا کہنے محمد نے خط لکھا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان موجود، مرحب ہاری سکتا. پہلی کے مقابلے میں 3 ہی آئے. مرحب ہاری سکتا کی بات کر رہا ہوں. جناب سرور کائنات نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا. تو انہوں نے کہا بھائی 40 سال بھی یہاں پہ آ کے لوگ مقابلہ کرتے رہے، ہم جنگجو ہیں اور بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں. خیبر کا قلعہ تھا، آپ بھی جائیں نا تو 1400 سال بعد بڑی اس کی ضخیم دیواریں اور اس کا دروازہ تھا جو 40 برس لوہے سے کھینچتے تھے بند کرنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے بھی. بیچ میں چاروں طرف اس کے ایک بہت بڑا گودال تھا، اس میں وہ پانی ڈالتے. بعض اس زمانے کے اندر آگ لگانے کے لیے لکڑی ڈالتے تھے آگے تاکہ کوئی آ نہ سکے، تو چاروں طرف اس کے. تو اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا وہ قلعہ بنا رکھا تھا. رسول خدا نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا. صحابہ کو دیا اور فوراً آپ چلے گئے خیبر کے مقام پہ. فتح سے تھوڑا سا اور آگے خیبر کا مقام. تو آپ نے کہا بھی میں خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحابہ کو دیا رسول اسلام نے اور خیبر پہنچ گئے. پہلے دن ایک صحابی سے کہا یہ عالم ہے، یہ ہے مجمع، یہ فوج، جب تک جیت نہ جاؤ واپس نہ ہو. وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے. رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجمع رکا ہی نہیں. رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کیوں نہیں رکے تم؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا، یہ پہلے بھاگا تھا. پڑھ دوں یا کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بھاگا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم لوگ پہلے نہیں بھاگے. رسول خدا نے کہا خبردار کل دوبارہ کرنا، محمد کی آبرو کا معاملہ ہے، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا، جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اگر رک جائے تو میں تو لڑنے والا. میں نے دوبارہ علم دیا. پھر واپس آنے کے بعد پھر لڑائی ہو گئی. پہلے کون بھاگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا بہت ہو گیا، کوئی اور جائے گا؟ ایک اور صاحب نے کہا میں چلا جاؤں گا. ان کی رفتار زیادہ تھی. بس میں بہت مزید سوچ رہا ہوں کہ نہ پڑھی. وقت تمام ہو چکا ہے، مکمل کر رہا ہوں بہت تیزی سے. یقین میں جب خیبر پیش کر رہا ہوں تو یہاں نہیں ہوتا، میری نگاہوں میں سب چل رہا ہے. اب 39 دن گزرتے رہے، یہی لڑائیاں ہوتی رہی کہ کون پہلے چھوڑ کے آیا تھا. ایک صاحب تو ایسے تھے جن کو علم دیا وہ علم بھی چھوڑا. اب رسول اسلام نے کہا علم واپس لیا. وہاں سے بس ایک ان میں سے بھائیوں میں سے ایک باہر نکلتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کسی کو ضرورت نہیں تھی رکنے کی. وہاں پہ رسول اسلام نے 39 دن گزر گئے. اب ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، پیغمبر اسلام نے کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. بس بھائی پیغمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا، اپنے خیمے میں چلے گئے اور پیغمبر نے کہا آخری جملہ کہہ دے گا کہ ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ. اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا. اب سارے صحابہ کہنے پوری رات نیند نہیں آئی. ایک صحابی وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، کبھی زندگی میں شوق نہیں ہوگا. اس رات اتنا شوق تھا علم مل جائے کہ میں رات میں سو نہیں پا رہا تھا. ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں شوق تھا؟ کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا تھا
اللہ نے جسے کل علم دوں گا نا، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، جائے گا اور فتح کر کے آ جائے گا۔ وہ کہتے مجھے نیند ہی نہیں آئی، اٹھا پیغمبر کے خیمے میں گئے، کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کہ کل علم مجھے ملنے والا ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا صبح کا انتظار کر، صبح بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ بتا دیتی تجھے علم نہیں ملے گا، سو جاتا۔ پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے ہیں، صبح کا انتظار کرو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علی مدحل عجائب۔ سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہیں، 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ پیغمبر نے کہا نادے علیًا، جناب سلمان مدینہ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جناب ابو ذر اٹھے، جناب مقداد، جناب عمار، یہ ہیں رسول کے 4 یار۔ جیسے ہی چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں، دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے، گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے۔ وہاں سے جناب امیر آئے، یہاں پہ جناب سرور کائنات کا میرا بھائی اہلاً و سہلاً خوش آمدید گلے لگایا۔ پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت دی، یا رسول اللہ اکیلا کافی ہے۔ کہا نہیں لشکر جائے گا، توجہ، کہا لشکر جائے گا۔ میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں کہ پہلے جا کے آ چکے، اب جانا کیوں ضروری تھا؟ پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں۔ یہاں نہیں ہوں، نجف میں ہوں، میرے مولا چلے، خیبر پہ پہنچے، ہاتھ میں علم تھا۔ خیبر کا قلعہ بہت بڑا، اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرہم ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے، ہاتھ میں علم تھا، علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا، مولا نے علم اکھاڑا، پتھر کے اندر کہا، پتھر میں علم گاڑا۔ مرہم نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا، کہا اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے، توجہ، اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا۔ نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک برج جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے، اس برج کا، وہ اس ستارے کے سامنے ہے، اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے۔ مرہم نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا، امامت کے کانوں نے سنا، میرے مولا نے علم اٹھایا، پھر علم گاڑا، پھر علم اٹھایا، پھر علم گاڑا۔ جب 9 مرتبہ خدا
دبا نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں. مولا نے 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا, الگ پتھر میں گاڑا. اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ پور جب ستارے کے سامنے آتا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کہا نہیں, کمال جناب امیر وقت تمام ہو چکا ہے. اب وقت نہیں ہے اور سینے میں دم بھی نہیں ہے. خیبر سنانے کے لیے اللہ خون جگر دیتا ہوں. جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا ہے. جناب امیر نے تعارف کرایا سمجھ میں امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب. ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی. آج کہہ رہے میری ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے. ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے. ابرار بھائی نے ربائی پڑھی تھی, ایک جملہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی, ماں کے کردار سے آتی ہے. اس پہ بات نہیں ہے. ان کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے, ان کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے باپ نے اپنا لہو اظہار ہونا چاہتا ہے. باپ نے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں, پہلے ماں کو صاحب توجہ خیر لانے کے نام اس میں وقت تمام ہو چکا. 12:30 ہو چکی رات کے. میں مکمل نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں پڑھا رہا پڑھا جناب. بس بھائی 2 سے 4 منٹ میں تمام کر. یہ خیبر 1 گھنٹے کا مضمون ہے. دوسرے محرم کو آپ نے بند کروا دیا. جب میں کہوں گا تو پھر میں آرام سے نہیں سنا سکتا. پھر میں خود خیبر میں پہنچا ہوتا ہوں. جناب امیر نے مرتبہ مرحبا ہے تعارف کروایا. میں کون ہوں؟ 2 وجہ سے. ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا. دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی, سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی. مجھے کسی نجومی نے ذائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے, جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے. بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے. جیسے مولانا نے کہا سمت سنی امی حیدر, میری ماں نے نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو, حملہ کرتا ہوا شیر. اب اس نے سن تو لیا. اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے لڑنا, یہ وہی حیدر تو نہیں. سمجھ بھی گیا. اچھا جب مرہم مارا گیا نا, یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی. ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نہیں مسلمان کو اگر ٹھیک ہے دعوت ہے حملہ کر. بہت عداوت تھا, بہت طاقتور تھا. اب جو لوگوں نے فلمیں ڈرامے بنا دیے مرہم کے اوپر, میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لکھ کے بھیجا بھی آپ نے یہ کیا بنایا یہ مرہم اس زمانے کا مرہم کہاں سے لے کے آؤ, جیسا ملا میں نے ویسے بنا دیا. تو میں نے کہا یہ کام سامنے تو بناؤ تو بہرحال
یہ مرحب آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی, حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جب گر گیا نا مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح بات نہ کر سکا. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, میں حملہ نہیں کروں گا, تو حملہ کر. اس نے پھر حملہ کیا. علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا. کہ آخری موقع دے رہا ہوں, آ جاؤ. اب مولا نے ذوالفقار کھینچ, اس نے چست لگائی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر. اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا؟ 2 ٹکڑے گرے. حارث آیا, انتن آیا, دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا, پھر بھی بھاگے نہیں. کافر تھے, یہودی تھے, لیکن غیرت مند تھے. اور مت پڑھانے سے بس یقین مانگے کہ خیبر بہت واقعی ہے. جناب امیر المؤمنین نے جب مرحب حارث اور اندر کو مار دیا تو ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو. کہا لاشیں تو اٹھا دو. کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لایا؟ انہوں نے دروازہ بند کیا. اب بیچ میں میں نے کہا نا کھائی تھی, گہری کھائی تھی. جناب سلمان کہتے کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے, خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا. اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے, صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پہنچا دوں. مولا نے خیبر کا در اکھاڑا, سب کو کہا سوار ہو جاؤ, اس پار لے کر پھر آئے. جناب سلمان کہتے تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ دیا تھا, تعجب اس پہ تھا